آخر آج کشمیریوں کا خون کشمیر کی سڑکوں پر کیوں بہہ رہا ہے؟ بات کرتے ہیں 2023 کی، جب پورے پاکستان کی طرح کشمیر میں بھی بے روزگاری، لا قانونیت اور مہنگائی کا ایک شور برپا تھا۔ کشمیریوں نے پاکستانیوں کی طرح خاموش بیٹھنے کے بجائے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے لائے عمل یہ طے کیا کہ اگر ہم الگ کوئی تنظیم بناتے ہیں یا گروپس بناتے ہیں تو ہماری آواز اس طریقے سے اسٹرانگ نہیں ہوگی۔ ہم کیوں نہ مل کے پورے کشمیر کی کوئی ایک کمیٹی بنائیں جو مل کے پوری کشمیر کے لیے اس کی بے روزگاری، اس میں لا قانونیت، اس میں مہنگائی اور اس میں جتنے بھی دیگر مسائل ہیں اس پہ بات کر سکیں۔ یہیں پہ بنیاد رکھی جاتی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی۔ اس کمیٹی میں کوئی ایک گروپ شامل نہیں تھا، بلکہ اس میں وکلاء، تاجر، سیاستدان اور ہر طرح کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں شامل تھے۔ اس کمیٹی کو لیڈ عمر نذیر کشمیری، شوکت میر، سردار امان خان، خواجہ مہران ارشد کر رہے تھے۔ شروع میں گورنمنٹ نے انہیں کچھ سنجیدہ تو نہ لیا، لیکن جو ہی عوامی ایکشن کمیٹی نے 2023 کے بعد احتجاج کا اعلان کیا تو اس وقت گورنمنٹ کو تھوڑا آئیڈیا ہوا کہ ہم ان کو بالکل زیرو پہ کلوز نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے ساتھ تھوڑا بہت نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، ان چیزوں میں سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا، اور گورنمنٹ نے کیا بھی۔ کشمیر میں بجلی اور گندم کے اوپر سبسڈی دی گئی اور اس کے ریٹس پاکستان کے مقابلے میں بہت کم کیے گئے، لیکن کئی نکات پر سیٹلمنٹ نہ ہو سکی، جن میں سے ایک مین نکتہ جو ابھی 2026 کے اندر جو مین ہاٹ ٹاپک بنا اور جو اس ایشو کی بنیاد بنی وہ تھا 12 سیٹیں۔ یہ نشستیں تاریخی طور پر ان کشمیری مہاجرین کے لیے مختص تھیں جو 1947 کے بعد جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان کے زیر انتظام علاقے میں آباد ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان نشستوں کے طریقہ انتخابات، نمائندگی اور سیاسی اثر و رسوخ پر بحث شروع ہو گئی۔ ناقدین کا موقف رہا کہ ان نشستوں کے موجودہ نظام سے آزاد کشمیر کی مقامی آبادی اور سیاسی نمائندگی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ان نشستوں کے ووٹرز اور انتخابی حلقے آزاد کشمیر کے موجودہ جغرافیائی علاقوں سے مختلف ہیں، جبکہ دوسری جانب ان نشستوں کے حامیوں کا موقف ہے کہ یہ نشستیں تاریخی پس منظر رکھنے والے مہاجرین خاندان کی سیاسی نمائندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان 12 نشستوں کی وجہ سے کئی دفعہ کشمیر کی جو چلتی گورنمنٹ تھی اس کو گھر بھیج دیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں موجودہ سینیریو پہ۔ 2026 کا الیکشن سر پہ تھا تو دوبارہ یہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو تھی وہ میدان میں آتی ہے اور ان 12 حلقوں پہ بھی دوبارہ زور دیا جاتا ہے اور اپنے مطالبات کو دوبارہ گورنمنٹ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ سینیریو تھوڑا مختلف تھا، کیونکہ اس دفعہ جو گورنمنٹ تھی اور مقتدر حلقے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو آڑے ہاتھوں لینا ہے۔ جو حقیقت ہے وہ ماننی چاہیے کہ اس میں پاکستانی گورنمنٹ کو یہ لگا کہ اگر بالفرض کہ اگر ہم ان کو فل رائٹس دے دیتے ہیں اور یہ 12 سیٹیں ختم کر دیتے ہیں تو پاکستان اس طریقے سے انٹرفیئر نہیں کر سکے گا کشمیر کے معاملات کے اندر۔ تو اس پہ انہوں نے کشمیر میں جو احتجاج جو لوگ کر رہے تھے ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پہلے حصے میں کشمیر کے اندر انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں جو پاکستان کے ساتھ لنک تھے اس رستوں کو بھی بند کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی خوراک کشمیر کے اندر نہ جا سکے۔ یہ 78 سالوں میں پہلی دفعہ تھا کہ پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ جموں کشمیر کے مسلمانوں والا حال، جیسے جموں کشمیر میں انڈیا نے جموں کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو حال کیا تھا وہی حال اب اس ٹائم کے اندر پاکستانی گورنمنٹ نے پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کیا۔ پھر کیا تھا؟ حکومت نے آ کے اپنا وہیں پرانا موقف دہرایا اور ان تمام احتجاج کرنے والوں کو غدار ڈکلیئر کر دیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے یہ 38 نکات غور سے پڑھیں گے تو کوئی بھی ذی شعور انسان یہ نہیں سوچے گا کہ یہ کسی غدار نے کیا ہے، بلکہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو بنیادی حق ہیں، ان کے بنیادی رائٹس ہیں، کوئی اپنی بنیادی رائٹس کے لیے بولے گا تو اس کو غدار ڈکلیئر کرنا کہاں کی انسانیت ہے۔ اور اگر موجودہ صورتحال پہ بھی بات کی جائے تو جو کوٹلی اور میرپور کے اندر احتجاجی ریلی ہو رہی تھی اس کے اوپر جو ہمارے سیکیورٹی فورسز نے جو سیدھے فائر کھول دیے، اس میں جو ہمارے کشمیری بھائی جو شہید ہوئے ہیں، یہ کسی طور بھی قابل برداشت چیز نہیں ہے۔ اس سے آپ کبھی بھی امن نہیں لا سکتے۔ امن لانے کے لیے آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی، آپ کو بیٹھنا پڑے گا ان کے ساتھ، ان کو کنونس کرنا پڑے گا یا کنونس ہونا پڑے گا۔ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کشمیری جو ایک ٹائم پہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، آج وہ ہمارے مخالف کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، تیری جان میری جان، پاکستان پاکستان۔ اور
ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو لا میکرز ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا آپ کن کن کو کرش کر لو گے. اس وقت بلوچستان کی حالت دیکھ لیں, اس وقت KPK کی حالت دیکھ لیں, اور ایون دو اب آپ نے کشمیر کا فرنٹ بھی کھول دیا ہے. اگر اس طرح پاکستان کے اندر افراتفری, انتشار پسندی اور لڑائی جھگڑے رہے تو پاکستان سٹیبل کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ظالموں کو شرم نہیں آتی اس روڈ پہ جہاں پہ خون ہی خون ہے. انہوں نے ہمارے بے شمار بھائیوں کو شہید کر دیا ہے, گولیاں مار رہے ہیں ہمارے بھائیوں کو. کیا تماشا ہے یہ؟ آپ ہمارے پیسوں پہ چلتے ہیں, یہ گولیاں ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ خرید. اور یہ ساری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے اداروں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی قسم میں غدار نہیں ہوں, میں بھی اتنا ہی محب وطن پاکستانی ہوں جتنا کوئی اور. لیکن اس چیز کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ جو آج سے 2 سال 4 سال پہلے تک ہم دیکھا کرتے تھے کہ جموں کشمیر کے اندر کبھی جو موبائل سگنلز ہیں ان کو جام کر دیا جاتا تھا, کبھی کرفیو لگا دیا جاتا تھا, کبھی جو ہے وہ فوڈ سپلائی جو ہے اس کو بلاک کر دیا جاتا تھا. آج وہ سارا کچھ پاکستانی کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم خود کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ آج ہمیں بیٹھ کے یہ کنونس کرنا شروع کر دے کہ کشمیری غدار ہیں تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں, کیونکہ اگر آپ کشمیریوں کو غدار کہیں گے تو پھر آپ کو اپنے فوج کے اندر جو کشمیری پوری ایک یونٹ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, پھر وہ بھی غدار ہیں یا نہیں ہے, یا پھر وہ کشمیری جو UK اور یورپ کے اندر بیٹھ کے کروڑوں روپے کی ریمیٹنس پاکستان میں بیچتے ہیں, کیا وہ غدار ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی ذی شعور انسان یہ سوچے گا کہ نہیں وہ غدار نہیں ہے. اسی ٹائم کے اندر کہ جب کشمیر کے اندر کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا تھا, کشمیر کے اندر الیکشن ہو رہے تھے, اور اس الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کون کر رہا تھا؟ پریزیڈنٹ ورسز PM, مطلب پیپلز پارٹی اور نون لیگ, کیونکہ باقی تمام جماعتوں کے تو ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. پھر کیا تھا؟ کشمیری عوام نے ان کے اس الیکشن کو یکسر مسترد کر دیا. ویڈیوز سینکڑوں نہیں ہزاروں میں موجود ہیں کہ پورے پولنگ اسٹیشنز بالکل خالی ہیں, لیکن شام کو جب رزلٹ نکلتا ہے تو وہ پھر فارم 47 کا نہیں ہوتا, بلکہ وہ ایک سٹیپ آگے نکل کے فارم 48 ہوتا ہے. 10-10 ہزار ووٹ, 20-20 ہزار ووٹ نکل رہے ہیں وہاں پہ جہاں پہ 4-5 میں بندے نہیں گئے. ہر بندے کو نظر آ رہا ہے جو کشمیر کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں, 50 لاکھ کی آبادی ہے بھائی جان. راول پنڈی کا بھی آپ سمجھ لیں 50% ہے, وہاں پہ 3 سٹیپس کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں. کیوں کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ میں سے جو پہلے فیز کے اندر جیتے گا دوسرے اور تیسرے فیز میں اس کو زیادہ سیٹیں دے کے اسی گورنمنٹ بنا دی جائے گی. بھائی خدا کے بندے, یہ سیٹیں یہیں رہ جانی ہیں, یہ گورنمنٹس یہیں رہ جانی ہیں. اس وقت کشمیریوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, یہ آپ کے بھائی ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ان کے ساتھ رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے. آخر ہم سب کو بیٹھ کے یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم کب تک لوگوں کی آواز کو جو ہے وہ دبا سکتے ہیں, کیونکہ آخر کبھی نہ کبھی یہ لاوا پھٹتا ہے, جو کہ ابھی کشمیر میں پھٹ چکا ہے, جو کہ ابھی بلوچستان میں پھٹ چکا ہے, KPK میں پھٹ رہا ہے. جو بالخصوص میں آرمی چیف سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنے بھی لا میکرز ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے گزارش کریں کہ ہوش کے ناخن لے. ہم دوبارہ وہ 1971 والا ثانیہ دوبارہ پاکستان کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے. ہم پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. کشمیر کے اندر جو ایک اور چیز مس ہینڈل ہوئی, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت سوچ سمجھ کے ایک پلاننگ کی کہ وہ بیچ میں سے نکل گئی اور اس نے کشمیری عوام اور ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے تھے ان کو آمنے سامنے کر دیا. یہ کلیش پاکستان کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے. میری جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ ساری چیزیں وہاں کی گورنمنٹ کے اوپر نہ پھینکیں, یہ معاملات ڈے بائی ڈے اور خراب ہو جائیں گے. جس طریقے سے آپ نے یہاں سے جا کے ایران اور امریکہ کی ثالثی میں اپنا کردار ادا کیا, ایسے ہی کشمیری عوام اور کشمیری گورنمنٹ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں اور ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں. اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب معاملات بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائیں, یہ لوگ ہم سب کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دیں. آپ اس وقت پاکستان کے اندر وہ واحد کڑی ہو جس کو مطلب ہر بندہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں, آپ کی انوالومنٹ سے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ یہ کریں گے. آپ کشمیریوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, ان کے جو بیسک رائٹس ہیں, ان کے جو بیسک نیڈز ہیں, مطالبات ہیں, ان کو پورا کرنے میں ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور میری کشمیری عوام سے بھی گزارش ہے کہ جو احتجاج ہے اس کو پرامن رکھیے گا. ایسے موقع کے اندر اکثر جو شر پسند عناصر ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ ایسا کچھ نہ کچھ فیل کروا دیتے ہیں کہ جس کے بعد کئی چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. تو اپنے آس پاس موجود ایسے لوگوں پہ خاص نظر رکھیں جو شر پسند ہوں, اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اپنے حق کے لیے لڑیں. اس میں ہم بحیثیت پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے,
کیونکہ ہم کشمیر کو اپنی شرگ سمجھتے ہیں اور کوئی بھی انسان اپنی شرگ کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. پاکستانی ہے، ہم پاکستانی ہے. کیونکہ جس طرح سے کشمیریوں کا نعرہ تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اسی طرح سے آج پاکستانیوں کا بھی یہی نعرہ ہے کہ ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے. ہم آپ کے ساتھ اسی طریقے سے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جاتے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کشمیر، بلوچستان اور کے پی کے اندر جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں ان کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی توفیق دے، پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائے اور پاکستان کو ایک سٹرونگ پوزیشن ایشیا کے اندر دے. اگر آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.